اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ طبقہ جس کو عوام الناس روزانہ اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے ہیں، یہ کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہی سرعام فحاشی پھیلانے والے طبقے کے لوگ پاکستانی نوجوان طبقے کے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہی فحاشی کے اڈوں سے لوگ فیشن کرنا سیکھتے ہیں اور انہی کی رہائش کی جگہوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ ان فحاشی کے چلتے پھرتے اڈوں کو ماڈرنزم اور وسعت نظری کے نام پر پاکستانی عوام اپنی زندگیوں میں قبول کر چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان جیسے فحاشی پھیلانے کے اڈوں کے ہوتے ہوئے ریاست مدینہ کا کوئی تصور پیش کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی حکمران حقیقت میں تو توہین اسلام اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہوگا، کیونکہ ایک طرف ملک میں یہ سب فحشات سرعام روز و شب جاری و ساری ہیں اور دوسری طرف راگ الاپے جاتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے۔ پرانے وقتوں میں کوٹھے پر ناچنے والیاں، مجرے کرنے والی رقاصائیں اور فحاشہ عورتیں اپنے کاروبار رات کے اندھیرے میں کیا کرتی تھیں، اور جب وہ دن بھر روزمرہ بازاروں میں جاتی تو برقع پہن جاتی تاکہ کوئی پہچان کر ان کو کوئی فحش فکرہ نہ کہہ سکے۔ یعنی پرانے وقتوں میں فحاشی کے اڈے چلانے والوں کے بھی کوئی قانون، قاعدے اور اصول ہوتے تھے، کچھ نہ کہیں شرم بھی ہوتی تھی۔ مگر اب پاکستان میں آزاد خیال ماڈرنزم کے نام پر فحاشی کو سرعام فروغ دیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر ساری عوام خاموشی کا چورن کھا کر سو رہی ہے۔ جس ملک میں پہلے ہی جنسی جرائم کے حالات اتنے خراب ہوں کہ قرآن پڑھانے والا حافظ اور مفتی ہی اپنے طالب علموں کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، ملا شراب بھی پیتا ہو، قرآن اور دین و تعلیم کے لیے آنے والی بچیوں کی آبرو ریزی بھی کرتا ہو، اس ملک میں جس طرح کا دین پروان چڑھ رہا ہوگا اس کے مطابق تو پھر ان اداکاراؤں کے حلیے بالکل درست لگتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں اگر اداکاری کے نام پر انہیں حکومتی سطح پر تنبیہ نہ کی گئی، اور نہ ہی اگر عوام نے کوئی آواز اٹھائی تو پاکستان کی آنے والی نسلیں مادر پدر آزاد پیدا ہوں گی، جن کو جسم ننگا کرنے میں اپنے ماڈرن پن نظر آئے گا، جو ایسا اپنا سب کچھ کر کے خود کو عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھانے والی بھی کہلائیں گی۔ مجھے اس بات پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ اگر جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم ہے تو جانور انسانوں سے زیادہ ماڈرن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو جسم کی نمائش کرتے ہیں، حالانکہ جسم کی نمائش کرنا زمانہ جہالت کا کام تھا۔ اسلام کے آنے سے بتایا گیا کہ عورت کو اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عوام خود اس معاملے کو ہاتھ میں لے کر ایسی لعنت کی ماری اداکاروں کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں اور پاکستان چھوڑ کر ان ملکوں میں چلی جائیں جہاں پر یہ سب فحاشی قبول کی جاتی ہے، ورنہ یہ فحاشی کا یہ گروہ پاکستان کے بچوں اور بچیوں کا اخلاق تباہ کر دے گا۔ مسدس حالی کا ایک حصہ کچھ اس طرح سے ہے، اور خاص طور پر اس حصے کا آخری شعر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات پر فٹ بیٹھتا ہے۔ برے ان پہ وقت آ کے پڑنے لگے اب، برے ان پہ وقت آ کے پڑنے لگے اب، وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے اب، بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب، بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب، ہری کھیتیاں جل گئیں لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر، نہ ثروت رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت، ہوئے علم و فن ان سے ایک ایک رخصت، مٹیں خوبیاں ساری نوبت پہ نوبت، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔